السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ نماز میں وہ ہم پینٹ یا ٹراؤزر کو فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو کیا اس سے نماز مکروہ ہوگی، یا اگر ہم ایسے ہی فولڈ کر کے رکھیں تو وہ جائز پینٹ یا ہوگا؟ ٹراؤزر جو پہنتے ہیں اس کو فولڈ کرنا کیسا ہے شیخ نماز میں یا عام جی جو ٹائم مکروہ ہے کہ اگر ہم ویسے رکھیں گے دن پر کے بعد ہے؟ کیا وہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی شیخ، نہیں ہم فولڈ کرتے ہیں نا، فولڈ۔ ہاں تو وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے ہی فولڈ کرتے ہیں نا بھائی۔ جی 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 ہاں ایسے وہی صاف صاف بولیے نا کہ وہ جو ہاں ہے پاؤں سے ایک جو ہے 2-3 فٹ جو ہے پاؤں سے نیچے رکھتے ہیں، 2-3 انچ۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پھر ان کا دین بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اس کو غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے مرد کا وہ جہنم میں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا، اور جو ہے کئی طرح کی وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے لیے، عذاب علیم کی وعید آئی ہے کہ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے اپنا پیجامہ یا پینٹ یا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو۔ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں کے مسلمان اس مسئلے کو نماز سے جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے کو نماز سے جوڑنا صحیح نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں چاہے نماز پڑھ رہے ہوں یا نماز سے باہر ہوں، کپڑے کو، پینٹ کو، پیجامے کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے، اس پر سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں، نماز جب ہم پڑھنے گئے ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے اور مان لیجئے ہم نے ٹخنے سے نیچے کیے نماز پڑھ لیا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہماری نماز ہو جائے گی، اس کا تعلق نماز سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ ایک الگ حرام کام کر رہے ہو، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کپڑے کو موڑ کر کے ٹخنے سے اوپر کرتے ہو تو گویا کہ اتنی دیر تک آپ اس بال سے بچے ہو، اس حرام کام سے بچے ہو، ورنہ اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ کو نیچے رکھو، جب نماز پڑھنا ہو تو فولڈ کر لو، ارے بھائی جو پہلے نیچے رکھے ہوئے تھے نا وہ حرام ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اوپر کر کے ہم نے جو ہے وہ جو وعید آئی ہے ہم اس وعید سے بچ گئے صرف نماز میں اوپر کرنے سے، تو ہرگز نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جتنی دیر تک آپ نے فولڈ کیا اتنی دیر تک اس حرام کام سے آپ بچے، باقی اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ جی آصف بھائی، مطلب دوسرا سوال ان کا یہی تھا کہ اگر کوئی کنٹینیو موڑ کر کے ہی رکھتا ہے تو اس سے بہتر آپ کٹوا لو لے جا کر کے۔ اب بالکل، اگر جیسے آپ کو بھائی فولڈ کرنا پڑ رہا ہے، جیسے جو لوگ نماز میں جب جاتے ہیں تو فولڈ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ فولڈ کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آپ فولڈ کیوں کرتے ہیں تو کہیں گے کہ میں فولڈ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نیچے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی جب نیچے رہنا ٹھیک نہیں ہے تو کٹوا لو اس کو، نماز میں صرف کیوں فولڈ کرتے ہو؟ وہ تو نیچے ہمیشہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایک طرف اس کو ناپسند کر رہے ہو تو پھر رکھے کیوں ہو اس کو؟ جی میں ہمیشہ فولڈ کر کے رکھتا ہوں، جی ہمیشہ، باہر سے نماز کے بعد۔ تو پھر لمبا سلواتے کیوں ہیں؟ فولڈ کرنے میں آپ کو کتنی دقت ہوتی ہے، آپ لمبا کیوں سلواتے ہیں؟ وہ تو ریڈی میڈ آتا ہے نا سر، ٹراؤزر یا جینز کچھ بھی۔ بھائی کٹوا لیجئے اس کو۔ اور دیکھیے آصف بھائی، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام طور سے اس طرح کے مسائل کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے، کپڑے سے متعلق ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے روگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر اتنے سخت وعید آئی ہے، عذاب علیم، لعنت، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا اور اتنا حصہ اس کا جہنم میں جائے گا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو مطلب ایک ایسا کام جس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہو، بھائی اگر آپ کپڑا سلوا رہے ہو ٹخنے سے اوپر سلواؤ،
अगर रेडीमेड खरीद रहे हो और टखने से ऊपर नहीं मिल रहा है, खरीदने के बाद आप कटवा लो। तो जब नमाज में जाते हो तो दीन आपका बेदार हो जाता है। और ये सरासर जहालत पर मबनी है कि इस मसले को नमाज से जोड़ के देखा जाए। नमाज से इसका ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल अलग मसला है। जी कुछ लोग बोलते हैं इससे मकरूह होगी नमाज, क्या वो सच है? मकरूह नहीं, नमाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। नमाज जैसे एक इसमें एक वजाहत कर दीजिए, क्योंकि लोग आमतौर से इसी में कंफ्यूज होते हैं, जैसे पैंट का मोड़ना या हाथ की आस्तीनों का मोड़ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े को नमाज में समेटने से मना किया है, जी जी जो है लोगों को देखिए, पैदा होता है। थोड़ा सा वजाहत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ्फुस सौब से मना फरमाया है नमाज में। कफ्फुस सौब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये आस्तीन है, लंबी है, अब जब मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो उसको चढ़ा लूं ऊपर, इसलिए चढ़ा लूं कि जब मैं सजदे में जाऊंगा तो ये जमीन पर जो है कपड़ा गिर जाएगा। या मान लीजिए मेरा जो पैजामा है या लुंगी है, जो भी आप पहने हैं, उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा लो कि नीचे ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। जब आप नमाज पढ़ रहे हो, सजदे में जा रहे हो, तो जिस तरह आप सजदे में जा रहे हो आपका लिबास भी जाना चाहिए सजदे में, उसको मोड़ना नहीं है। लेकिन ये किस कपड़े के लिए है? वो जो जायज कपड़ा आपने पहना हुआ है, हलाल कपड़ा पहना हुआ है, शरीयत के तरीके पर पहना हुआ है, उसके बारे में है। जो टखने से नीचे है वो तो ऑलरेडी हराम है, तो उसको तो किसी भी तरह से करके आपको टखने के ऊपर करना है, नमाज के बाहर भी नमाज के अंदर भी। तो जो कफ्फुस सौब का मसला है वो उस कपड़े के बारे में नहीं है जो टखने से नीचे जा रहा हो। टखने से जो नीचे जा रहा है उसको तो कटवाना है, मोड़ना है, जैसे आप उसका इलाज चाहो करो। ये उन कपड़ों के बारे में है जो हम जायज और शरई कपड़ा पहने हुए हैं। तो जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो खास तौर से नमाज के पढ़ने के लिए उसको ना मोड़े। जैसे कोई आदमी पहले से मोड़ा हुआ है आस्तीन, बहुत सारे लोग शर्ट की आस्तीन मोड़े हुए हैं पहले से, अब वो मस्जिद में गया तो मोड़े मोड़े पढ़ सकता है वो, क्योंकि पहले से मोड़ा हुआ है वो। हाँ, अभी उसकी आस्तीन खुली हुई थी, अब मस्जिद में गया तो आस्तीन चढ़ा रहा है, तब इससे मना किया गया है। जैसे आमतौर पर लोग वुजू करते हैं, शेख, आस्तीन चढ़ी होती है वुजू करने में, जमात खड़ी होती है तो वो वुजू करके आके नमाज में खड़े हो जाते हैं। बेहतर ये है कि वो आस्तीन खोल ले, ताकि जो है वो किसी भी तरह से शक वाली बात में दाखिल ना हो, कहीं ऐसा ना हो उस वईद में दाखिल हो जाए। तो बेहतर यह है कि वो आस्तीन वगैरह खोल ले, सारे कपड़े अपने असली हालत में करके फिर नमाज पढ़े।